محترم ناظرین سامعین، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ اس ناول کو فل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اور دونوں کو آج سے 3 سال پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ ویسے تو وہ دونوں اس واقعے کو باتوں باتوں میں 3 سال سے زندہ رکھے ہوئے تھے، مگر آج تحریک اپنے آپ کو نئے رنگ میں دہرانے والی تھی۔ اس واز کے آتے ہی دونوں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنی اپنی نشست چھوڑی اور دبے دبے پاؤں جا کر دیوار سے کان لگا لیے۔ دیوار کی دوسری سمت سے آوازیں انتہائی صاف آ رہی تھی اور دیوار کے اس طرف چہروں کے تاثرات انتہائی کومل ہو رہے تھے۔ ادھر باقاعدہ باتیں شروع ہوئی تو ادھر ہی دلوں میں جذبات نے انگڑائی بھرنی شروع کی۔ دیوار کے پار سے آنے والی آوازیں اس قدر تھی کہ فہد و مہرین ایک دوسروں سے نظر ملانے سے کترا رہے تھے۔ فہد و مہرین ایک دوسرے کے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے دیوار سے کان جوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور مہرین نے فہد کی دماغی غیر حاضری کو محسوس کیا تو فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ فہد نے بھی آنکھوں میں ہنس کر مناسب جواب دے کر توجہ دوبارہ آوازوں پر کر دی، مگر مہرین بار بار فہد کو چھیڑتی رہی تھی۔ دیوار کے اس پار باتوں کا کھیل ذرا رک گیا۔ اب آوازیں تو آ رہی تھیں مگر فہد و مہرین اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ آخر ادھر اب کیا ہو رہا ہے کہ اچانک سے مہرین کے دماغ نے کام کیا۔ اس نے فہد کو اپنے ہاتھ اور منہ کے اشارے سے سمجھایا کہ ادھر باتیں منہ سے ہو رہی ہیں۔ فہد بھی اشارے سے سمجھ گیا، مگر وہ دونوں ہی اس بات کو سمجھ کر ذرا شرمندے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد باتیں ختم ہو گئی اور وہ دونوں پہلے ہی آج کسی بات پر اندر سے بہتاب تھے، اوپر سے اب یہ بہتابی کا بوجھ لیے واپسی اسی بالکنی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظریں ملا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی نے اپنا دبدبہ قائم رکھا، مگر بے چینی بہتابی کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہوا دلوں کو بہکا رہا تھا۔ مہرین، فہد کون ہے یہ اتنا مزہ کرتے ہیں؟ فہد باجی پتہ نہیں کون ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ حاجی انکل کی فیملی ممبر سے ہی کوئی ہے۔ مہرین، یار ایک ہی فیملی ممبر ہوگا یا ہوگی، ایک تو لازمی باہر کا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مہرین خود ہی بولی، مہرین لیکن فہد حاجی انکل باہر دروازے کے سامنے چارپائی لگا کے سوتے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی ان کے گھر کی طرح چھت کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا، تو یہ فہد۔ مہرین بولتے بولتے رک گئی اور اس کے چہرے پہ حیرانگی کے تاثرات صاف جھلک رہے تھے۔ فہد، مجھے بھی یہی لگتا ہے جو آپ لگتا ہے۔ مہرین اس حیرانگی بھرے انداز فہد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہرین، تمہارا مطلب ہے وہ حاجی انکل کے بچے، مطلب بہن بھائی؟ فہد، ہو سکتا ہے باجی۔ مہرین باجی، ورنہ آپ ہی بتائیں کون آ سکتا ہے ان کے گھر باہر سے؟ آپ کو واضح جہانی پہچانی نہیں لگتی؟ مہرین ابھی اسی صدمے میں فہد کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مہرین، مگر حاجی انکل کی بیٹیاں تو بڑی پردہ دار ہیں اور مدرسے کے علاوہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں۔ فہد، مہرین باجی، حاجی انکل کا سخت اور شدت پسند رویہ اور اتنی شدت پابندیاں ہی شاید اس کا کام کی ذمہ داری ہیں۔ مہرین، ہاں تو کیا اب کھلا چھوڑ دے اپنی بیٹیوں کو، جا کر کسی سے مرضی کریں، یہ سب کروائیں؟ ہچکچاتے ہوئے مہرین یہ سب بول گئی۔ فہد، باجی ایسی بھی بات نہیں، لیکن جس طرح حاجی انکل نے اپنے بچوں کو ڈرایا اور خوف کا شکار بنا رکھا ہے، اس سے تو وہ باہر تو کچھ کر نہیں سکتے اور گھر ہی میں شروع ہو گئے ہیں۔ فہد و مہرین کھل کر بولنا چاہ رہے تھے، مگر انہیں ایک ہچکچاہٹ کا ابھی بھی سامنا تھا۔ مہرین اور فہد کے لیے اپنے اتنا قریب و مشترکہ طور پر ایک انسولیشن کے گواہ ہونے کی وجہ سے کچھ عجیب خیالات ستانے لگے تھے، مگر وہ دونوں ہی کسی طرح کے گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، یا یوں کہہ لیجیے کہ دونوں کافی فی الحال وقت دینا چاہتے تھے۔
لیکن وقت ہی تو انہوں خود اپنے پاس لا رہا تھا، ورنہ ہلکی پھلکی اونچ نیچ تو باہر بہن بھائی کے درمیان ہوتی رہتی ہے، نہیں ہوتی تو وقت کی اتنی فرمانبرداری نہیں ہوتی جتنی فہد و مہرین کو میسر تھی۔ مہرین نہ تو بابا نہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ایسا، فہد اور باجی جانے دو، میں سوچ سکتا ہوں بھلا ایسا۔ محترم ناظرین سامعین، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا رہا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتا رہے۔ اگر آپ یہ ناول فل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ شکریہ۔